وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تو کیا جنات کے اوپر بھی عذاب آئیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو صرف انسانوں پر فرض نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جو مخلوق مکلف ہے اور جس مخلوق کے اوپر اللہ کی عبادت فرض ہے اور اس پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول جو بھی رسول ہوں اس وقت وہ اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے، تو ان مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا رکھی ہے۔ اگر یہ ایمان لائیں گے اور اطاعت کریں گے انسان اور جنات تو ان کو خوشخبری ملے گی، اور اگر یہ نافرمانی کریں گے، منہ پھیریں گے اور بغاوت اور سرکشی کریں گے تو ان کو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جنات کے اوپر بھی عذابات کا ذکر کیا مختلف انداز سے، جس سے بات معلوم چلتی ہے کہ جنات بھی عذاب دیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک بات، سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی بادشاہت دی تھی، بہت ساری مخلوقات پر تصرف تھا ان کا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور انہی میں سے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ان کے تابع تھے اور ان کی فرما برداری کرتے تھے، ان کے حکم کو مانتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب السعیر کا تذکرہ کیا جنات کے حوالے سے کہ ان میں سے جنات میں سے جو بھی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی میں پایا جاتا تو اس کو اسی وقت عذاب دیا جاتا آگ کا۔ بنی اسرائیلی روایات کے اندر، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں اور مختلف تفاسیر کے اندر یہ بات درج ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا۔ جو جن سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، بغاوت کرتا، سرکشی کرتا تو اس کو وہ فرشتہ آگ کا کوڑا مار کر بھسم کر دیتا اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ تو یہاں پر جنات کے اوپر عذاب السعیر کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں آگے جا کے آیت نمبر 14 میں فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بیت المقدس کو بنانے کا کام لیا، اور جب انہوں نے یہ کام سونپ دیا تو وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر آ گئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی عصا، اور اس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور ان پر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بدستور وہ اسی حالت میں رہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جناتوں نے جب بیت المقدس کو مکمل کر لیا تو ان میں سے کسی جن نے جنات کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے، کیونکہ جس لاٹھی سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے
وہ لاٹھی ٹوٹ گئی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلما خر، بس البتہ جب وہ گر گئے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جنوں پر ظاہر ہو گیا یہ مسئلہ کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، ان لو كانوا يعلمون الغیب، تو انہوں نے افسوس کیا کہ اگر ہم جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم اس رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب المہین کہہ کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب مختلف انداز میں ہوتا رہا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے البتہ تحقیق زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو ستارے ہیں ہم نے اس سے آسمان کو زینت بخشی ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ ستارے آسمانوں کی زینت کے علاوہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شیطان، جب کوئی سرکش جن آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تو اس کو ستارہ مار کے رجم کیا جاتا ہے، اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 15 میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنات اس بات کو خود قبول کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر نافرمان ہے، بے انصاف اور سرکش اور باقی جن ہیں، تو فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو جہنم گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جنات کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے کسی وقت بھی بغاوت کی، سرکشی کی انسانوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے ان باغی، سرکش اور نافرمان جنوں کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آخرت میں عذاب تیار کیا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔